बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सुना था रोज़े महशर अगर इंसान कुछ नहीं बोल पाएगा तो उसके जिस्म के अज़ा बोलेंगे, उसके हाथ बोलेंगे, आंखें बोलेंगी, कान बोलेंगे। लेकिन यहाँ तो हम ज़िंदगी में देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अब रियासती वकील, प्रोसिक्यूटर बोल रहे हैं बेगुनाही का, बाकायदा तौर पर ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो जज हैं वो लिख लिख के बता रहे हैं कि क्या है। जी हाँ, सबसे बड़े मुकदमे में इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है, सबसे बड़े मुकदमे में, जिसके ऊपर सारी ये बेस और पूरा ड्रामा 2 साल का बना है जी। उसकी तफसील मैं डेफिनेटली आपको आगे चल के बताता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी हम सबसे पहले आज जिक्र करेंगे। आज उन्होंने फिर वफा निभा दी अपनी, बड़े दिनों बाद उन्होंने बात की। और आर्मी चीफ से पीटीआई तो नहीं, एक और बंदे ने आम माफ़ी का मुतालबा किया है। और ये साहब एक ज़माने में फ़ौज के बड़े करीब होते थे और गेट नंबर 2, 3, 4 का ही बड़ा जिक्र करते थे। इस भाई फिर उन्होंने दरख्वास्त की है। इसके अलावा जी फ्रस्ट्रेशन में, और क्योंकि पहले चीज़ें इन लोगों के हाथ में थी, पीटीआई के कुछ लोग एक्सपोज हो रहे हैं। मैंने बोला फिल्टर लगा है। स्वेर 24 नवंबर की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिल्टर है। ये और स्मार्ट फॉर्म में आ जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन फिर जो बंदा इसका होगा ना, फिर वही बंदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मैं किस बिना पर कह रहा हूँ कि घर पे ही अटैक कर दिया जी शेर अफजल मरवा साहब ने, उसकी भी कुछ डिटेल्स बताते। इमरान खान के ख़ानदान पर ही हमलावर हो गए। पहले क्यों थे, अब क्या है क्या नहीं, सारी कुछ चीज़ें आपके सामने रखी। पहले ज़रा शाह महमूद कुरैशी साहब से मैं ज़रा आगाज़ करूँ। लाहौर से उनको रावलपिंडी ले जाया गया, एटीसी की अदालत में थे। 9 मई के केसेस के सिलसिले में उनको बुलाया गया था। इतना आपको याद नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। 9 मई के दिन शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में अपनी बेगम का इलाज करवा रहे थे, और वो हॉस्पिटल का नाम था आगा खान हॉस्पिटल के अंदर। तो शाह महमूद कुरैशी के तमाम मामलात में से किसी चीज़ से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो आज उनको लाहौर से रावलपिंडी की एटीसी में पेश किया गया। बड़े अरसे बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए की, और इस दौरान एपिसोड भी बहुत बड़ी हो गई जैन कुरैशी वाली। वो कहते हैं पहले अल्लाह ने मुझे सैफर के झूठे केस में सुरखरू किया, अब 9 मई के जाली मुकदमात में मैं कैद हूँ, इसमें भी अल्लाह मुझे सुरखरू करेगा। इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और बहुत अरसे बाद मैंने कही बात जब उनके साथ हुई है, और मैंने पता जैन कुरैशी वाली एपिसोड भी हो चुकी है। गुफ्तगू बताते कि शाह महमूद कुरैशी पर ये साल से ज़्यादा की कैद जो है ना, उनका बाल भी बीका नहीं कर सकी। अगेन, बुजुर्ग सियासतदानों में ये साहब भी एक इंस्पिरेशन है। जिस तरह पॉलिटिकल वर्कर में कुछ भी कर ले, जहांगीर बदर जैसे किरदार बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने बताया है कि वर्कर कहते कि तो वर्कर जो होता है ना, वही जान होता है पार्टी की। याद रखिएगा, ये क़यादतें तो सब चीज़ें एंजॉय कर रही होती हैं, वर्कर बड़ा मैटर करता है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, और इमरान खान साहब के साथ उन्होंने बताया मेरा नज़रिया था, है मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। हो सकता है जैन कुरैशी साहब की वापसी हो जाए। मजबूरियाँ सर बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। जब एक एक दिन पहले 4 4 घंटे के लिए बीवियों को उठा लिया जाए ना, इट मैटर्स। गैरत के बड़े सौदे होते हैं सर, बड़े सौदे होते हैं। बहुत सी चीज़ें तो भी तो हम बोल ही नहीं सकते। पता नहीं क्या सारे क्या कहते हैं, सबूत लाओ। तो क्यों नहीं जाते, एफआईआर क्यों नहीं देते? क्या हो गया? इन चीज़ों के सबूत दिए जा सकते हैं, इन चीज़ों की एफआईआरों के लिए जाया जा सकता है, क्या इन चीज़ों पे एफआईआर कट सकती है? यही मैंने ख्याल है आपके सामने केस दिया। 9 मई के 4 मुकदमात थे जी। इमरान खान साहब की इसमें ज़मानत हुई थी। आज उसका तफसीली तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ जी। और तहरीरी फ़ैसले में उसने 9 मई के खिलाफ मुकदमात जो थे ना इमरान खान साहब के, जो 9 मई का जो बयानिया था, उसको दफना के रख दिया जज ने तफसीली फ़ैसले में, बल्कि गाड़ के रख दिया। करें अब कुछ नया काम। बिल्कुल, बहुत अच्छे से। जज के तहरीरी फ़ैसले में बताया कि पाकिस्तान में लोग बेगुनाह, बेतकसीर या तो गायब किए जाते हैं, गायब हो सकते हैं, या अगवा किए जाते हैं या अगवा हो सकते हैं, या जेल में होते हैं या जेल में रखे जा सकते हैं। रियासत चाहे तो इसके पीछे किसी किस्म की कोई वजह होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, बस थोड़ा-सा वो बंदा इनकलाबी हो जाए तो ये मेरिट है।
اس کے غائب ہونے کے لیے یا اس کے اغوا ہونے کے لیے یا کسی بھی طریقے سے وہ جیل کے اندر بھی ہو سکتا ہے، بس تھوڑا انقلابی ہونا چاہیے۔ بہرحال مکمل تیا پانچا کر دیا جی جج صاحب کے تفصیلی فیصلے میں دو چار چیزیں اس کی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اے ٹی سی جج ارشد جاوید صاحب، وہ 4 کیسز 9 مئی کے جس میں عمران خان صاحب کو انہوں نے ضمانت ملی تھی، اس پہ فیصلے میں لکھا ہے کہ عمران خان تو 9 مئی کو گرفتار تھے، تو پھر اس کے اوپر ایف آئی آر کیوں درج کی، اور 11 مئی کو سپریم کورٹ کے حکم پر ان کو سیدھا حراست سے سپریم کورٹ پیش کیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ پیش ہو کے عمران خان صاحب نے جو پہلا بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا وہاں کیا ہو رہا تھا، اور میں نے کبھی اپنے ورکرز کو پرتشدد مظاہروں کا نہیں کہا۔ یہ جج اپنے آرڈر میں لکھ رہا ہے۔ میں ملک میں امن چاہتا ہوں، ہم ملک میں امن چاہتے ہیں۔ اور جج نے مزید لکھا کہ عمران خان صاحب تو ریکارڈ کے مطابق ان مقدمات میں نامزد تک نہیں تھے۔ عمران خان صاحب ضمنی بیان کی روشنی میں گرفتار کیے، بعد میں نہیں، لوگوں سے جو کئی دن کھانے کے بعد جو ان کو کہا گیا کہ جی ہاں ایک عدد میٹنگ ہوئی تھی، عمران خان صاحب نے کہا، انہوں نے تو ضمنی بیان کی روشنی میں گرفتار کیا گیا۔ تو عمران خان پر تو مبینہ واردات کی حوصلہ افزائی کے الزامات ہیں، بقول آپ کے پروسیکیوشن کو بولا کہ انہوں نے کہا حوصلہ افزائی انہوں نے کی ہے۔ تو ریکارڈ کے مطابق جس پولیس آفیشل، ایک کانسٹیبل تھا، اس نے گواہی دی تھی نا کہ عمران خان صاحب میرے سامنے کر رہے تھے کہ 9 مئی کے دن یہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا وہ جو پولیس آفیشل تھا اس کو اس سازش کا پتا تھا، تو حیران کن طور پر اس پولیس آفیشل نے یعنی سپاہی نے اپنے اعلیٰ افسر کو اس سازش کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ یعنی سب چیزیں ڈرامے بازی چلا رہے ہو یار ہمارے ساتھ، پولیس سے گواہیاں دلوا رہے ہو، پولیس کی گواہی کو میٹر کرتی ہے؟ اچھا جی، عمران خان کو 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا تھا، جس پر سپریم کورٹ نے نوٹس لیتے ہوئے گرفتاری سے متعلق کیس سنا تھا، اور عمران خان نے سپریم کورٹ کے سامنے واقعے کی مذمت کی تھی اور کہا تھا میں نے ورکر کو نہیں اکسایا۔ مطلب عدالت کے فیصلے میں عمران خان صاحب کی مکمل حمایت لکھی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا پھر سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کی رہائی کا حکم دیا تھا، تو میرے پاس یہ کیس کیوں لے کے آئے ہیں؟ عمران خان کو پھر 1 سال تک ان مقدمات میں عمران خان صاحب کی 9 مئی کی گرفتاری بھی آپ لوگوں نے نہیں ڈالی ہے، کیونکہ مطلب وہ ریاست کی بدنیتی کا بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ انتظار کر رہے تھے کہ باقی کیسز میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے تاکہ ان کو پھر اس کیس میں گرفتار کیا جا سکے۔ پروسیکیوشن کی درخواست بالکل غیر سنجیدہ ہے۔ پھر پروسیکیوشن نے کہا نا جی اعجاز چودھری صاحب کی تو ضمانت کینسل ہوئی ہے 9 مئی میں، تو عمران خان صاحب بھی ان کے مقدمے باہر ہے، تو عدالت نے کہا بس کر دیں۔ اعجاز چودھری کچھ بھی تھا، لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس جسے جناح ہاؤس بھی کہتے ہیں، اس کے باہر وہ موجود تھے، عمران خان تو موجود بھی نہیں تھا، وہ تو شخص موجود بھی نہیں تھا، تو پھر کیسے آپ کہتے ہیں ان کی ضمانت کینسل کیسے؟ پہلے تحقیقات کریں جا کے، پھر ٹرائل کریں، اس کے بعد جا کے بات ہو۔ مطلب 24 نومبر سے پہلے توشہ خانہ کے پروسیکیوٹر نے بولا کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل فیئر نہیں ہوا، عمران خان صاحب کو بری کرنا چاہیے، وہاں سرکاری چیف پروسیکیوٹر کہہ رہا ہے، اور یہاں اے ٹی سی کا جج کہہ رہا ہے کہ عمران خان بے گناہ جناب، اور کیا کر رہا ہے؟ ہاں لیکن میرٹ پاکستان کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا شروع میں ہی۔ آگے بڑھو، 9 مئی کے کیسز کے اوپر نا شیخ رشید صاحب پہلے بھی وقتاً فوقتاً درخواست کرتے رہے ہیں، اور آج بھی انہوں نے درخواست کی، آر بی چیف صاحب سے درخواست کی، جنرل عاصم منیر صاحب سے، میں درخواست کرتا ہوں خدا اور رسول کا واسطہ بے گناہ لوگوں کو معاف کر دیں، یہ بہت غریب لوگ ہیں، اصل سزا قوم کو مل رہی ہے، آپ یہ سمجھیں، جن کا سیاست سے تعلق ہے ان کا ٹرائل کریں، یعنی وہ بھی مقدمات اب سیاسی طور پہ، پلیز آپ کی مہربانی، اور خدا اور رسول کا واسطہ دیا شیخ رشید صاحب نے، بے بسی ہے یار، پہلے شیخ صاحب کہتے تھے اب میں ان کے لیے اہم نہیں، ایک وقت تھا کہ میں ان کے لیے بڑا اہم تھا، یہ وہ جی ایچ کیو سے متعلق یا اسٹیبلشمنٹ سے متعلق وہ کہتے ہیں۔ اچھا ادھر ایک اور چیز پوائنٹ میں نے کہا میں آپ کو ذرا کلیئر بھی کروں، کہ جب سازشیں چل رہی ہوں نا، فرسٹریشن چل رہی تو ہمارا پاکستان کے حوالے سے ہم نے اس ہوا کو کلیئر بھی رکھنا ہے۔ جب بھی فائنل کال ہوتی ہے نا پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے نا، تو خاص گروپ جس میں شیر افضل مروت گروپ ہی کہہ رہتا ہوں، وہ سامنے آ جاتے ہیں، جن سے متعلق پی ٹی آئی کا حلقہ کہتا ہے کہ وہ کمپرومائز ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں شیر افضل مروت گروپ صاحب، اور پھر چیزیں چونکہ اب ان کے ہاتھ میں رہی نہیں ہیں، پہلے ان کے ہاتھ میں تھی، مینیپولیٹ کر لیتے تھے، یہ وہ دائیں بائیں کر کے چیزیں آگے پیچھے کر لیتے، اب چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، فیملی نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے اس کال کو، صرف احتجاج کی کال کو، سیاست کو نہیں، اس احتجاج کی کال کو، کل پردے کے پیچھے یہ چادر کے پیچھے انہوں نے قیادت کو بولا ہے بشرا بی بی صاحبہ نے کہ
اس بار یہ پروٹوکول ہے جو عمران خان صاحب نے مجھے بتایا تھا، اور عمران خان صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی، میں نے بشریٰ بی بی کو کہا کہ پیغام پہنچا دو، تو اس لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اچھا، فرسٹریشن میں اب یہ کنفیوژن پھیلانا شروع کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان اور عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے کہنے پر عوام نہیں نکلیں گی۔ یار آپ اپنا منہ بند رکھے تو سب سے زیادہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہا آپ یہ باتیں کریں؟ ہے نا مزے کی بات؟ اچھا بتاتا ہوں کیا ہے۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا کارکن باہر نہیں نکلے گا عمران خان اور بشریٰ بی بی کے کہنے پر۔ وہ کہتے ہیں خواہش تھی کہ احتجاج کے لیے میں باہر نکلوں، مگر پشاور والی میٹنگ میں مجھے نہیں بلایا گیا۔ بھائی آپ کو دعوت نامہ دیا جائے گا؟ اچھا جی، اس کا مطلب ہے معاملات 24 نومبر کی کال کو نا یہ سبوتاش کرنے کی کوشش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ادروائز جس طرح عمران خان صاحب نے ہر ایم پی اور ہر ایم این اے کا ٹارگٹ دیا ہے، آپ کے پاس بھی ٹارگٹ ہے 10 سے 50 ہزار بندہ لے کے پہنچے، آپ اپنی ڈیوٹی دیں شیر عبد المرود صاحب۔ آپ کو کون سی لائم لائٹ ریکوائرڈ ہے؟ آپ کون سا کیمرہ زوم ان زوم آؤٹ جاتے ہیں اپنے اوپر؟ آپ 50 ہزار بندہ لے کے نکلیں اپنے حلقے سے، اس کی ایک ویڈیو صبح ڈالیں قافلے کی، ایک اس کی ویڈیو ڈالیں دوپہر کو، اس کی تیسری ویڈیو ڈالیں آپ جب آپ ڈی چوک پہنچ جائیں۔ یہی آپ سے ریکوائرڈ ہے۔ آپ ایک عام ورکر ہی، ایک عام ایم این اے ہی رہے تو بہتر ہے۔ اس سے زیادہ بڑھنے کی کوشش نہیں کریں آپ۔ اس سے زیادہ بڑھنا تو عمران خان صاحب سے رابطہ کریں، وہ آپ کو کروا دیں گے۔ ابھی ذرا معاملات کو ذرا سیدھا چلنے دیں، باقی لوگوں کا پی ٹی اے کو مقابلہ کرنے دیں۔ پتہ نہیں آپ کیا ہیں، آپ ہیں وہ یا بننے کی کوشش کریں، جس سے متعلق پی ٹی آئی جو ہے وہ کچھ کوشچن مارک میں آپ کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو آپ اپنی ڈیوٹی دیں، اور ڈیوٹی دے کے بات ختم کریں، یہ بیانات تو بند کریں۔ کیا خیال ہے؟ آپ مجھے فیڈ بیک میں بتا دیں کہ اگر میں نے کوئی بات غلط کی ہے تو۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔